یاد رکھیں کہ امریکہ کبھی پاکستان سے دور نہیں ہوگا اور برابری کی بنیاد پہ بھی اپنے تعلقات رکھنے کو ترجیح دے گا۔ یہ جتنے ٹیلی ویژن اینکرز ہیں، جتنے تجزیہ نگار ہیں، جتنے کالمز لکھنے والے ہیں، یہ میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ ہر صورت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہے گا اور برابری کی بنیاد پہ بھی تعلقات رکھنے کے لیے وہ تیار ہوگا۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بات بہت پریشان کن اور تکلیف دہ لگتی ہے کہ ہمارے سیاستدان، صحافی اور سول سوسائٹی کے بہت سے لوگ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں اور اس سے نقصان پہنچانے میں پیش ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تبدیل ہوتے ہوئے حالات میں پاکستان کی پوزیشن انتہائی اہم ہے۔ اگر اس وقت ہم نے جرأت مندی، ذہانت اور اسٹریٹجک ویژن کا مظاہرہ کیا تو مستقبل میں پاکستان اس خطے میں، صرف اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک اہم ترین ملک ہوگا اور اس کا وقار آج کی نسبت بہت بہتر ہوگا۔ آج کے حالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گا۔ اب آپ پہ منحصر ہے کہ ایسے عناصر جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو ریجیکٹ کریں، خواہ وہ صحافی ہوں، پولیٹیکل لیڈر ہوں یا سول سوسائٹی اور این جی او سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ میں آپ کے سامنے حالات رکھ رہا ہوں۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان روس کا 2 روزہ دورہ کرنے کے بعد اپنے ملک واپس پہنچ چکے ہیں۔ دوسرا، جس وقت ہمارے وزیر اعظم نے روس میں قدم رکھا اسی وقت روس کی افواج یوکرین میں داخل ہو گئیں، یعنی یوکرین پہ حملہ کر دیا۔ تیسرا، اسی وقت امریکن فیڈرل ریزرو بورڈ نے پاکستان کے ایک نیشنل بینک کو 9 ارب 70 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا اور کہا کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کریں اور اس کے اقدامات بہتر کریں۔ یہ پاکستان کو فیڈ اپ کی گرے لسٹ میں رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز متحرک ہو گئی ہیں۔ کچھ صحافیوں اور تجزیہ نگاروں نے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ روس کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے اور کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور نیکسٹ، امریکہ نے روس پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ ناظرین، کیا یہ علیحدہ علیحدہ خبریں یا ایونٹس ہیں؟ نہیں، یہ سارا کچھ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ ناظرین، ایسے حالات میں سروائیو وہ کرے گا جس کے اندر جرأت ہوگی، عقل ہوگی، اسٹریٹجک ویژن ہوگی، جہاں کرپشن نہیں ہوگی، جہاں کے لوگ محنتی ہوں گے، محب وطن ہوں گے، اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہوں گے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں فیصلہ آپ خود کریں۔ میں اپنا تجزیہ پیش کیے دیتا ہوں۔ حالات جو ہیں پاکستان کے وہ میں نے آپ کے سامنے، یا دنیا کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ہمارے میڈیا کا ایک حصہ، یا یوں کہیں کہ میڈیا کے کچھ لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں۔ وہ امریکہ کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں، ٹاک شوز میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں۔ ٹاک شوز آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، بہت سے لوگوں کی سانس پھولی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے روس کا دورہ کر کے امریکہ کو ناراض کر لیا ہے اور اب وزیر اعظم کو خاص طور پہ اور عوام کو بھی اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، یعنی کوئی بڑے خطرناک قسم کے نتائج وہ سوچ رہے ہیں کہ ہوں گے اس کے۔ آج مجھے کہنے دیجئے کہ یہ لوگ بزدل ہیں، ذاتی مفادات کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہی وجوہات کی وجہ سے
ان کی عقلیں سوچنے سمجھنے سے آ رہی ہیں، اور جتنی دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ یہ لوگ جاننے سے بھی قاصر ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ استعمال کیا، اور امریکہ ہی ہے جس نے کہ پاکستان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا، اور پاکستانی حکمرانوں نے جو کہ ماضی کے حکمران ہیں، انہوں نے اپنا اقتدار جاری رکھنے کے لیے یا اس کو طول دینے کے لیے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے رکھے۔ ناظرین، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ امریکہ 2 دہائیوں سے بھی اس سے بھی زیادہ وقت افغانستان میں رہا کہ میں نے یہاں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اور انتہائی بری حالت میں چھوڑ کے، شکست کھا کے یہاں سے بھاگا ہے، اور انتہائی ہزیمت کے اور پریشانی کے عالم میں یہاں سے نکلا ہے۔ اور یہی اس کے ساتھ تب ہوا تھا جب یہ ویتنام سے نکلا تھا۔ اب امریکہ کی روس پر پابندیاں مجھے تو ایک فلمی کہانی لگتی ہے۔ یورپ روس کا ساتھ دے گا۔ ناظرین، آپ میری یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا۔ لانگ رن میں کیا ہوگا کہ یورپ روس کا ساتھ دے گا۔ یوکرائن کے صدر آپ دیکھیں، اس کے مطابق اس نے یورپین کنٹریز میں تقریباً 27 ملکوں کے سربراہان کو فون کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا، مدد تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ روس کے ساتھ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ یورپ کو روس سے گیس کی اشد ضرورت ہے۔ وہ زیادہ عرصہ امریکہ کے کہنے پہ روس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں رکھیں گے۔ امریکہ نے روس پر پابندیاں لگائی ہیں، لیکن روس نے بھی جوابی پابندیاں لگانے کی دھمکی دے دی ہے۔ اب آپ سلامتی کونسل میں دیکھیں کیا ہوا ہے۔ جو قرارداد پیش ہوئی ہے، روس نے اس کو ویٹو کر دیا۔ لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کیا ہے کہ بھارت اور امریکہ اور UAE انہوں نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا، اور یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ چائنا یہ بتا رہا ہے کہ میں امن چاہتا ہوں، اور UAE نے اپنا مفاد دیکھا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امریکہ جو بھارت کو ہمیشہ اس نے مدد کی ہے، لیکن اب بھارت کیا چاہتا ہے؟ وہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ جی، وہ دوبارہ میں پاکستان کی طرف آتا ہوں۔ اور روس نے یہ دعوت دینے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا کہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان ان سپوتوں کی دھرتی ہے جنہوں نے دنیا کی 2 سپر پاورز کو افغانستان میں شکست دی ہے۔ چین پاکستان اور روس کو قریب لانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین پاکستان کے اکنامک حالات اچھے کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ پاکستان کی ایک طویل عرصہ سے کسی نہ کسی طریقے سے مدد بھی کرتا رہا ہے۔ چین اور روس پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، یعنی افغانستان میں حالات اچھے کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے تاکہ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہاں تک اپنا کاروبار پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ اکنامک پار بننے کے لیے یہ چین کی تیاریاں ہیں، اور پاکستان بھی ان تجارتی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے وہ پاکستان پہ دباؤ ہمیشہ ڈالتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا جو موجودہ حکمران ہے وہ مضبوط دل گردے والا جرأت مند شخص ہے۔ اس کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں۔ وہ امریکہ کو نو مور کہہ چکا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکا ہے، اور ہر معاملے میں وہ کہہ چکا ہے امریکہ کو کہ ہم جنگ سے دور رہنا چاہتے ہیں اور امن کے ساتھی ہیں، یعنی کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری بننا چاہتا ہے اور کسی کو بھی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔
اس نے اپنے جب یہ حالات دیکھے تو امریکہ نے کیا کیا، اس نے اپنے چاہنے والے صحافیوں کو متحرک کر دیا۔ اب آپ ٹیلی ویژن سکرینز کو دیکھیں اور سوشل میڈیا کو دیکھیں کہ امریکہ کے گماشتے جو ہیں کس طرح ایکٹیو ہیں۔ ادھر تحریک عدم اعتماد کو بھی زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ امریکہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم یوکرائن کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں روس کا دورہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس سوال یا مسئلہ کو پاکستان نے انتہائی دانشمندی اور جرأت سے حاصل کیا ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، نہ دورہ کرنے کی صورت میں کیا نتیجہ ہوتا؟ چین سے سخت ناراضگی، روس سے حالات کشیدہ، پاکستان کو ایک بزدل ملک سمجھا جاتا، پاکستان پہ اعتبار نہ کیا جاتا، مستقبل میں پاکستان کو اکنامکلی بہت نقصان پہنچتا۔ تو آپ دوسرا دیکھیں کہ دورہ سے پہلے جب امریکہ نے بہت اعلیٰ سطح پہ پاکستان سے رابطہ کیا تو پاکستان نے بڑا پولائٹلی بٹ فرملی اس کو سمجھایا کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، لیکن معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو روس کا دورہ ہے یہ ہمارا کوئی اکنامک ایگریمنٹ کرنے کے لیے یا تجارت وغیرہ کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح یوکرین کو بھی اپنے سفیر کے تھرو پیغام دے دیا کہ ہم امن کے دائی ہیں اور ہم جو ہے نا جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو ہم روس کا دورہ کر رہے ہیں اس کا مقصد اپنی اکنامک پوزیشن بہتر کرنا ہے۔ اس سچویشن میں پاکستان نے جس مدبرانہ طریقے سے یہ مسئلہ حل کیا ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ ناظرین، آپ تبدیلی کو خود محسوس کر رہے ہوں گے۔ آپ کو میں چند واقعات بتاتا ہوں، کوئی بھی شخص جو ہے ان واقعات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ یوکرائن میں اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا۔ پہلے تو امریکہ نے اس کو کہا کہ شاباش، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اسی طرح جس طرح ہمیں 1965 میں کہا تھا کہ ہمارا بحری بیڑا پہنچ رہا ہے۔ امریکہ تو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، اور اب اس نے یوکرائن کو بھی اسی طریقے سے دھوکہ دیا ہے۔ اب دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، یورپی ممالک نے یوکرائن کی کسی قسم کی مدد نہیں کی، اور یوکرائن کا صدر جو ہے وہ پریس کے سامنے آ کے یہ سب کو کوس رہا ہے کہ یہ ہے سارا کچھ، انہوں نے مجھے پہلے کیا کہا اور اب میری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اب یورپ جو ہے انہوں نے چینی صدر کو ریکویسٹ کی کہ آپ روس کے صدر سے کہیں کہ آپ کی فوجیں جو ہے نا وہ باہر نکال لے، یعنی امن ہونا چاہیے۔ اور چین دیکھیں، انہوں نے یورپ کی ریکویسٹ پہ روس کے صدر سے پیوٹن سے بات چیت کی، اور پیوٹن مان بھی گیا کہ میں ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے حالات کس طرح بدل رہے ہیں۔ چینی صدر کا بھی یوں فوراً روس کے صدر کو فون کر دینا، یہ چین کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ چین دنیا میں امن چاہتا ہے۔ امن ہوگا تو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے گی، اور پھر اسی طرح چین جو ہے اپنے آپ کو اکنامک سپر پاور بنانا چاہتا ہے، اور وہ سپر پاور بنا کے ہی دنیا میں کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو لوگ FATF اور IMF کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی غلامانہ ذہنیت کو بدلنا ہوگا۔ اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امیڈیٹلی یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تنگ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کب تنگ نہیں کیا؟ اگر عمران خان روس کا دورہ نہ کرتا تو کیا یہ ریڈ لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا جاتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اور زیادہ پریشر ڈالا جاتا کہ یہ کمزور ملک ہے اور اس پہ اور پریشر ڈالو۔ ناظرین، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس کا سٹیٹس تھا اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ، وہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
اس کے ہر ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ ادراک ہو چکا ہے۔ 10-12 سال کی بات ہے، چائنا جو ہے ایکولی اسٹرانگ کنٹری بن کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور یہ جو IMF اور FATF کے ذریعے امریکہ جو ہے دوسرے کنٹریز کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، پھر یہ نہیں کر سکے گا۔ یہ امریکہ کو تو نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں کس طرح حالات چینج ہو رہے ہیں، لیکن اگر نظر نہیں آ رہا تو اس کے گماشتوں کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور اہم سوال، کیا وزیر اعظم کے دورہ روس سے امریکہ پاکستان سے ناراض ہو کے کٹی کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ جوں پاکستان چائنا اور رشیا کے قریب ہوتا جائے گا، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے قریب ہوتا جائے گا اور ان سے تجارتی روابط جو ہے وہ قائم ہوتے جائیں گے، امریکہ پاکستان سے بہتر سلوک کرے گا۔ یاد رکھیں کہ امریکہ کبھی پاکستان سے دور نہیں ہوگا اور برابری کی بنیاد پہ بھی اپنے تعلقات رکھنے کو ترجیح دے گا۔ یہ جتنے ٹیلی ویژن اینکرز ہیں، جتنے تجزیہ نگار ہیں، جتنے کالمز لکھنے والے ہیں، یہ میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ ہر صورت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہے گا اور برابری کی بنیاد پہ بھی تعلقات رکھنے کے لیے وہ تیار ہوگا۔ اس ویڈیو کا آخری سوال ان ٹی وی اینکرز اور تبصرہ نگاروں سے جو یوکرائن کی محبت میں اچھل کر ادموئے ہوئے جا رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کشمیریوں کے اوپر بھارت کے مظالم 2 سال سے ان کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے، کشمیر جو کشمیریوں کا ہے ان پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی خواتین پہ مظالم کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے پروگرام کیے، کتنی آواز بلند کی کشمیر کے لیے؟ یوکرائن کی محبت آپ کو کہاں سے یاد آ گئی؟ میں یہ اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یوکرائن کی عوام کی محبت نہیں، یہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے اب آپ خود سمجھیں۔ ناظرین، آپ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ پپٹس یعنی پتلیاں جو ہیں ان کو کون نچاتا ہے۔ جو نچاتا تھا اس کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے۔ خدا حافظ۔ خالد اقبال کی طرف سے میرے پاکستانیوں کے لیے بہت دعائیں۔